23 سپارے مکمل تلاوت کرنے کی اور آپ تمام حضرات کو اس کی سماعت کرنے کی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء قلب وقلب القرآن سورۃ یاسین، ہر ایک چیز کے لیے دل ہوا کرتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت جو دن کے آغاز میں کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پورے دن میں حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس سورت کو دن کے پہلے حصے میں پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے کاروبار میں، مال و متاع میں، اولاد میں، گھر بار میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ رب العالمین ایک مرتبہ تلاوت کرنے پر اسے 10 قرآن پڑھنے کے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سورہ یاسین کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص دل و جان سے اس کی تلاوت کرتا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ قرآن کا دل ہے، اور دل اگر کسی چیز میں نہ ہو وہ پورا جسم جو ہے بیکار رہتا ہے۔ جو شخص اس نیت کے ساتھ کہ یہ قرآن کا نچوڑ لب لباب ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ قرآن کا دل ہے اور میں اس دل کی حفاظت کروں گا اور اس دل کو میں ہمیشہ اپنی آنکھوں سے لگائے رکھوں گا، اس نیت کے ساتھ جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، بغیر کلمے کے اسے موت نہیں آتی۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے سورہ یاسین۔ بہرحال فضیلتیں اپنی جگہ، پورے قرآن کی اپنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص قرآن کریم کے ایک لفظ، ایک حرف کو پڑھتا ہے، اس کے بقدر اسے نیکیاں اور اجر اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کو ادھارا اور بتلا دیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی عام معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، اس قرآن کو تم اپنے دلوں میں محفوظ کر لینا، یہ قرآن حقیقی کتاب ہے۔ اور ہاں، ایک یہ بھی بتلا دیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کوئی کتاب ہے، یہ کوئی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی کتابیں ہیں، اس کے مقابلے میں تورات کو، زبور کو، انجیل کو پیش کرتے ہیں، یہ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر نبوت، رسالت اور وحدانیت کا لایا، وہ قرآن کے اندر لازم ہے۔ جو زبور اور انجیل کے اندر اللہ نے وحدانیت، رسالت، نبوت کا تذکرہ فرمایا، وہ تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر سما دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک قوم کی طرف نبیوں کو بھیجا، 3 نبیوں کو بھیجا، اور اس قوم نے ان تینوں نبیوں کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا۔ تو ان کی قوم میں سے ایک شخص تھا، حبیب النجار نام تھا اس کا، تو وہ آیا اور وہ اس قوم سے کہنے لگا، اے قوم کے لوگوں، نبی جو تمہارے پاس آئے تھے اور انہوں نے جو بات کہی یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، تم بھی ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے پکڑ کے حبیب النجار کو قتل کر دیا۔ اللہ کی راہ میں یہ بندہ تو شہید ہو گیا۔ جب یہ جنت میں گیا اور جنت میں جانے کے بعد جب اس نے یہ سارے نعمتیں دیکھی، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی، قرآن کی ایک سورت بنا دی کہ دیکھو وہ بندہ دنیا میں رہ کر جنت کے تذکرے کر رہا تھا، لیکن ایک دن آیا کہ وہ دین کی خاطر مر مٹا، اللہ نے وہ ساری نعمتیں جنت میں اسے عطا فرما دی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ دیکھو میں نے کس طرح سورج اور چاند ستاروں کو کیسے مسخر کر دیا ہے، ان کو اپنے کاموں میں لگا دیا، اور یہ ہمیشہ میری عبادت بھی کرتے ہیں،
میرے حکم پر یہ چلتے ہیں اور قیامت کے دن تک، قیامت کی صبح تک یہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اور پھر قیامت کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، بڑا سخت دن ہوگا، بڑی سخت گھڑیاں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس وقت بھی ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس وقت حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ سراسر ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ۔ جنتی لوگ تو بڑے مزوں میں ہوں گے۔ جنتی لوگ جب یہ فواکہ دیکھیں گے، پھلوں کو دیکھیں گے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے، سبحان اللہ، اس وقت وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اے اللہ تیرا وعدہ سچا تھا، تو نے جو باتیں دنیا میں کہی تھی وہ چیزیں ہمیں مل گئیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ یہ ہوگا سلام قولا من رب الرحیم۔ فرشتے کھڑے ہوں گے، ہر آنے والے امتی کو، ہر آنے والے مومن بندے کو سلام تحیہ پیش کریں گے۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم یبدأ بتحیۃ السلام۔ مومن بندہ جب بھی کسی دوسرے مومن سے ملے گا یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے، اپنے ملاقات میں فوراً گفتگو شروع نہ کرنا، بلکہ کہہ دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس لیے کہ جب آپ جنت میں جائیں گے، جنت میں جا کر پہلا کلمہ، پہلا جملہ جو آپ کو ملے گا وہ یہی ہوگا سلام قولا من رب الرحیم۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ جہنمی ہوں گے وہ لوگ بڑے خسارے کے اندر ہوں گے، بڑی تباہیوں کے اندر ہوں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اس دن مجرموں کو سزا دی جائے گی اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو بنا دیا جائے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں نے کس طرح اس پورے کائنات کو بنایا؟ یہ میں نے ایک ہی چیز سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا۔ جب اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن بن جا فیکون، ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ، ساری تعریفوں کا لائق ایک اللہ ہے، تمام تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہیں، تمام پاکیاں، تمام بڑائیاں، تمام حمد و ثنا ایک اللہ کے لیے ہے، اور اسی اللہ کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ پھر سورہ صافات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اس سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور کئی سارے انبیاء کے تذکرے فرمائے کہ ان کی قومیں آئی اور قوم کے پاس آئے اور بہت ساری قوموں نے انہیں جھٹلایا، ان کا تذکرہ فرمایا اور بتلا دیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، خیر کے کام کریں گے، وہ کامیاب ہوں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے وہ ناکام ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادتیں کریں گے الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوں گے اللہ ان کے لیے جنت کو تیار کرے گا، اللہ رب العالمین جنت کے اندر انہیں پھل عطا فرمائیں گے، بڑے میوے ہوں گے، عجیب زندگی ہوگی، ایک حور ہوگی۔ عجیب زندگی یہ بھی ہے کہ وہ جس چیز کی چاہت کریں گے، بولیں گے نہیں، صرف دل میں آئے گا اس چیز کی چاہت ہوگی، اللہ رب العالمین فوراً ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا، اس کی دل کی خواہش ہوگی کہ کاش اس پرندے کو میں کھا جاؤں، اللہ رب العالمین اس پرندے کو بالکل تازہ پکا ہوا اس کے سامنے پیش کر دے گا، جو ہی وہ کھائے گا اس کی ہڈیاں پھینک دے گا، ان ہڈیوں سے اللہ دوبارہ اسے بنا دیں گے۔ یہ جنتیوں کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے نوح کو اپنے بندوں کے پاس بھیجا اور انہوں نے اپنے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول فرمایا، اور جنہوں نے
ان سے روگردانی کی، ان کا انکار کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے سلام علی نوح فی العالمین، اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے سلامتیاں لکھ دی دونوں عالم کے اندر نوح علیہ السلام کے لیے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے ابراہیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني ان شاء الله اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب کے اندر یہ دیکھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین جب ان کی آنکھ کھلی اور حقیقت کے اندر جب انہوں نے یہ خواب پیش کیا، اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا. اسماعیل علیہ السلام سبحان اللہ نبی کے صاحبزادے ہیں. بتلایا کہ ابا جان کیوں نہیں، بالکل آپ اللہ نے آپ کو حکم دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وتركنا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. اور بیٹے کو لٹا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا دیتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیں تاکہ ایسا نہ ہو آپ جو ہی چھری پھیریں گے میرا تڑپنا آپ سے برداشت نہ ہو جائے. آپ چھری پھیر دیں، اللہ کا حکم ہے. جو ہی ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری رکھی، سبحان اللہ جو چھری کاٹنے لگی تھی وہ چھری اللہ کے حکم سے اب کام نہیں کر رہی. اللہ نے جنت سے مینڈے اتار دیے، اس پر چھری چلی. اللہ رب العالمین نے اس سنت ابراہیم کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا اور بتلا دیا عید الاضحیٰ کے دن جو لوگ قربانی کریں گے وہ سنت ابراہیمی کو زندہ کریں گے. اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد. اور پھر ان کے بعد الیاس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. پھر اسی طرح لوط علیہ السلام کو ان کو مختلف قوموں کے متعلق بھیجا گیا، جیسے کہ گزشتہ دروس میں اللہ رب العالمین کی ان آیات میں وہ تذکرہ گزر چکا ہے. پھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے کیسے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور جب تک وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ ایک ہی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مشکل گھڑی تھی، اللہ سے مشکل گھڑی کے اندر یہ ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کی صبح تک میرے جس بندے کو بھی جس مشکل کے اندر، جو بھی بندہ مشکل کے اندر پھنس جائے، مشکل آ جائے تو وہ یہ کلمات پڑھے لا الہ الا انت سبحانک، انشاءاللہ اس کلمات کی بدولت میں اس سے مشکل کو دور کر لوں گا. اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریفیں، ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین، تمام جہان کی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. پھر سورہ صاد کا تذکرہ ہے کہ سورہ صاد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب کفار آئے، کفار کو جب حضور علیہ السلام نے دین کی دعوت دی وہ اکٹھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے جیسے لوگوں میں نبی آئے. حضور علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی، آپ گھبرائے نہیں، یہ تعجب کی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں انہیں اس طرح جھٹلایا گیا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایب. آپ ان لوگوں کی باتوں میں پریشان نہ ہونا بلکہ آپ صبر کرنا، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، اور اس دنیا کے اندر سب سے عظیم اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا تھا، یعنی جو ایک فیصلہ کرتے ہیں چیف جسٹس، جو داؤد علیہ السلام جس طرح تھے
اس طرح کوئی بھی نہ تھے. اللہ نے یہ ملکہ داؤد علیہ السلام کو دیا. انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا, اس کے بعد اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا, توبہ کیا. اور پھر داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے, اس کے بعد پھر فرمایا ابراہیم, اسحاق, یعقوب, اس کا تذکرہ فرمایا, اور جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے میں نے جنت بنائی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو میں نے کس طرح تنے تنہا اکیلے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اور پھر اس کے پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور پھر فرمایا کہ تمام فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم, تمام کے تمام سجدہ کر لو. کس کے لیے؟ آدم کو سجدہ کر لو. تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس, مگر ابلیس نے انکار کیا. استکبر وکان من الکافرین, ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا اور رات درگاہ کر دیا. اور پھر اس کے بعد اس نے اللہ سے مہلت مانگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اس نے انکار کیا. اور پھر فرمایا انا خیر من, میں تو اس آدم سے بہتر ہوں, اچھا ہوں, اس لیے یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں. اللہ سے مہلت مانگی کہ تم مجھے قیامت کی صبح تک زندہ رکھنا, میں تمہارے لوگوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے بھی کھلا چیلنج دے دیا, جا جو میرے بندے ہوں گے تو اسے ہرگز گمراہ نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر سورۃ الزمر, زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے مکمل قیامت کا ذکر فرمایا ہے, اور فرمایا کہ دیکھو کس طرح میں نے زمین آسمان کو سچائی کے ساتھ پیدا کیا, کس طرح میں نے رات کو دن کو پیدا کیا ہے. تم جو دیکھتے ہو میں نے کس طرح میاں بیوی جوڑوں کو پیدا کیا, اور پھر میں نے کس طرح کے انعامات دیے ہیں, میں نے کس طرح اپنی انعامات کی کرم نوازیاں کی ہے. ہاں اگر تم اس کا شکر کرو گے تو اللہ تمہیں کامیاب بنا دے گا, اور اگر تم نے اس سے اعراض کیا, کفر کیا, اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے لوگوں اتقوا ربکم, اللہ سے ڈرو, عبادت کرو, اور اللہ کے لیے خیر کی باتیں کرو. وارض اللہ واسعہ, اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, جن لوگوں پر مشکل آ جائے صرف صبر کر لے, فرمایا اللہ رب العالمین نے اس مشکل لمحات کے اندر جو بندہ صبر کرے گا اللہ رب العالمین اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون, ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں, قرآن کو جھوٹی کتاب تسلیم کرتے ہیں, ایک جادوگر کی کتاب کہتے ہیں. ایسا غلط ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی لعنتیں ہیں, ایسے لوگ گمراہ ہیں, ایسے لوگ ذلیل ہیں. بس اللہ کی حمد و ثنا کیا کرے. انک میت و انہم میتون, ہر ایک بندے کو, ہر ایک شے کو موت آنی ہے, اور اس موت کے بعد ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين. اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا میں بے نیاز ذات ہوں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ کبھی حق پر نہیں آ سکتے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والوں کے لیے میں ہی کافی ہوں, جو لوگ ایمان لائیں گے میں ان کے لیے کافی ہوں. پھر یتوفی الانفس, اللہ یتوفی الانفس حین موتها, جب ہم سو جاتے ہیں یہی اللہ ہے جو ہمیں مار دیتا ہے, کیونکہ جب بندہ سویا ہوتا ہے اس کی مثال ایک زندہ لاش ہے.
اللہ رب العالمین نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، جب تم سو جاتے ہو کون ہے وہ ذات جو تمہیں مار دیتا ہے اور پھر وہی مارنے کے بعد تمہیں زندہ کرتا ہے، جگا دیتا ہے؟ فرمایا وہی اللہ ہے، ایک اللہ ہے، یہ اعمال صرف اللہ کے ہیں۔ کل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام شفاعت تمام لوگوں کی شفاعت ہوگی اور انہی کے لیے ہوگی جو اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ زمین اور آسمان کا بادشاہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، انہی کے لیے ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ نیک اعمال کریں گے ان کے چہرے صاف شفاف اور چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو لوگ برے اعمال کریں گے ان کا بہت برا حشر ہوگا۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ رب العالمین گناہ کر بیٹھے ہو توبہ کر لو، یغفر الذنوب جمیعا، میرا اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والی ذات ہے، اللہ مغفرت کرنے والی ذات ہے، بندوں کو معاف کرتی ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اس آیت کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، وہ فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ سفر کے شروع جیسے ہی سفر شروع کرتا ہے اور اس آیت کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین موت کے علاوہ اسے اس سفر کے دوران کوئی بھی حادثہ اسے پیش نہیں آئے گا۔ اس آیت کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جو شخص اس آیت کو پڑھتا ہے اس کی موت آ سکتی ہے لیکن اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، اس کی گاڑی کو، اس کی سواری کو اور خود اس کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر قیامت کے دن سور پہ پھونکا جائے گا اور پھر اللہ رب العالمین دو جماعتیں بنائیں گے، ایک جماعت کفار کی ہوگی، نافرمانوں کی ہوگی، اور ایک جماعت جنتیوں کی ہوگی جو اللہ کو مانتے ہیں۔ جو جہنمی ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اللہ رب العالمین ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیں گے اور اللہ حکم دیں گے ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں پھینک دو، اور جو جنتی ہوں گے اللہ ان کے لیے دروازے کھول دیں گے۔ اذا جاءوها وفتحت ابوابها، جب جنتی آئیں گے اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے اور فرمائیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو، ہمیشہ کے لیے انہیں جنتیوں کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ بنا دو۔ اور اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر یہی فرمایا کہ وقیل الحمد للہ رب العالمین، تمام باتیں تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ رب العالمین ہے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام تعریفوں کے لائق صرف اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔